چلیں گے وزیر اعظم اس وقت ملازمین کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس قرضے پہ جو انٹرسٹ ہے وہ ہر روز 6 ارب روپیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب تک اپنی قرضوں کی قسطیں ادا کرتے ہیں، اپنی ڈیفنس نیڈز کو پورا کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ملک چلانے کے جو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ ہے اس کے لیے ہم اب مزید قرضے لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کلاسک ڈیٹ ٹریپ۔ اس سے نکلنے کے لیے ایک قرآن کی آیت ہے، یہ میں بار بار 22 سال سے اپنی قوم کے سامنے یہ آیت کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر آپ اس آیت کو تھوڑی گہرائی میں دیکھیں تو اللہ چیلنج کرتا ہے قوم کو کہ کیا تم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو کہ میں تمہاری حالت بدلوں؟ اور وہ یہ جو آج ٹریپ ہے جدھر ہم آج پھنسے ہوئے ہیں، اس کو یہ کلاسک ڈیٹ ٹریپ ہے، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہمیں پولیٹیشنز کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کو بدلنا ہے، عوام کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو جدھر آج ہم کھڑے ہیں ہم بدلے کے نہیں، تو وہ ایک اور بھی قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ تو یعنی یہ ایک جینوئن کراس روڈز ہے آج پاکستان کا۔ اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے آگے ڈیزاسٹر ہے۔ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے۔ آدھی نہیں 60% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے۔ ہر روز جاب مارکیٹ میں یوتھ آ رہی ہے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، اور ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں انہوں نے بجائے ویلتھ کریٹ کرنے کے لیے تاکہ ہم قرضے واپس کریں، ہم نے ایسے پروجیکٹس بنائے ہوئے جو کہ قرضے لے کے لاس پہ جا رہے ہیں۔ یہ جو اورنج ٹرین ہے، یہ جو میٹروز ہیں، ان کے ہم نے کل کیبنٹ کے سامنے فگرز ہماری آئیں، تو یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر ہم نے قرضے لیے ہوئے، ان کے اوپر سود بھی دے رہے ہیں، مزید یہ نقصان بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے نکلنے کے لیے، اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ میں وہ آپ کے سامنے آدمی کھڑا ہوں جس کو ساری زندگی لوگوں نے کہا کہ یہ چیز ناممکن ہے، تم یہ نہیں بن سکتے، کرکٹ نہیں، بولر نہیں، تیز بولر نہیں، ہاسپٹل نہیں بن سکتا، نمل یونیورسٹی نہیں بن سکتی، پالیٹکس میں 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی۔ یہ ساری زندگی میں سنتا رہا ہوں، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک انسان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ جو ڈارون کی تھیوری ہے سروائیول آف دا اسپیشیز، اس میں وہ کہتا ہے اٹس ناٹ دا فٹسٹ، اٹ از دا موسٹ اڈیپٹیبل۔ یہ جو سیناریو ہے اس میں ہمیں اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا۔ جو نمبر 1 چیز ہم نے کرنی ہے، ہمارا جب سے ملک آزاد ہوا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں چینج ہوا رولنگ ایلیٹ کا۔ وہ جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا وہی مائنڈ سیٹ ابھی تک ہماری ایلیٹ کا چلا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انگریز حکومت کر رہا تھا غلاموں کے اوپر، وہ اپنے ملک میں بالکل مختلف اس کا سسٹم تھا۔ یہاں وہ جو بڑے بڑے یہ گورنر ہاؤسز اور یہ جو طور طریقے سے وہ رہتا تھا، وہ ہمارے پیسے پہ، ہندوستان کے لوگوں کے پیسے کے اوپر یہ شاہانہ لائف سٹائل تھا اس کا۔ وہ اپنے بیوروکریٹس کو وہاں بلاتے تھے، یہاں زیادہ پیسے دیتے تھے بجائے ان کے جو بیوروکریٹس انگلینڈ میں ہوتے تھے۔ جو انڈین برٹش سول سروس تھی ان کی زیادہ تنخواہیں تھیں، ان کے پرکس زیادہ تھے۔ تو وہ اس لیے کیونکہ ہم پیسے دے رہے تھے، غلام پیسے دے رہے تھے۔ تو جب ہمیں آزادی ملی تو اصولاً تو ہمیں پھر گورنمنٹ کو اور عوام کو ایک ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ جب بھی کوئی قوم ایک چیلنج لیتی ہے، اور بڑے بڑے چیلنجز ہماری زندگی میں ہم نے دیکھے کیسے کیسے چیلنجز آئے ہیں، قومیں نکل جاتی ہیں چیلنجز سے۔ جو کلاسک ایگزامپل ہے جرمنی اور جاپان کا 2nd ورلڈ وار کے بعد، دونوں تباہ ہوئی تھی اور 10 سالوں میں دونوں کھڑی ہو گئی، کیونکہ قوم اور حکومت جب ایک ہو جاتی ہے
اس کے بعد اس کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتا. فوج بھی جب ایک حکومت کی تب افیکٹو ہوتی ہے جب ساری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. جو ایک قوم جب ایک فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ حکومت ہماری ہے, یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس کا حصہ ہیں, تو پھر بجائے آپ کی 6 لاکھ فوج ہونے کے لیے آپ کی 20 کروڑ کی فوج بن جاتی ہے. اس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حکومت کو اپنے آپ کو ایک کلونیل نیٹ سے وہ چینج کرے اپنے آپ کو کہ یہ ہمارے لوگ ہیں. یہ جو قوم جس پہ ہم ان کے ٹیکس کے پیسے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جو ان کی ووٹس کے اوپر آئے ہوئے ہیں, ہم بلیو کریں کہ یہ لوگ ہمارے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے. تو جب آپ جو میں نے آ کے چیزیں دیکھی, جس طرح کا خرچہ, جو خرچہ ایک ملک کے رولنگ ایلیٹ کر رہی ہے, اور جدھر آپ کی اور تو ساری سٹیٹسٹکس چھوڑیں کہ دنیا میں تقریباً اب پاکستان وہ ملک ہے سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں واٹر بورن ڈیزیزز سے, گندا پانی پینے کی بیماریوں سے. ہماری یہاں سب سے زیادہ تقریباً دنیا میں عورتیں مرتی ہیں ڈیلیوری کے پوائنٹ پہ, کیونکہ بیسک ہیلتھ کیئر نہیں ہے جو پاکستان کی, لیکن سب سے خوفناک فگر یہ ہے. اور میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر کیوں نہیں ایک پہلے سے ایک آؤٹریج ہوئی کہ 43% پاکستان کے بچے کی سٹنٹڈ گروتھ ہے. اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے قوم پہ کہ ایک وہ ملک جو 60s کے اندر ملک جس طرح جا رہا تھا, سارے اس خطے میں ہم سب سے تیزی سے بڑھ رہے تھے آگے, وہاں ہم کیونکہ بیسک نیوٹریشن اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے تو ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہے. پھر 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں ہے. یعنی یہ تو ایک طرف ایک ایلیٹ بیٹھی ہے, 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں ہیں, دوسری طرف 3.25 کروڑ بچے اردو میڈیم میں ہیں, اور 24 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں. کون ملک اپنی قوم سے یہ ظلم کرتا ہے کہ ایک سسٹم ہی بتا دیتا تعلیم کا جس میں وہ عوام اوپر ہی نہیں آ سکتی. تو یہ اس لیے کہ ہم نے وہ انگریزوں کا سسٹم ڈسمینٹل ہی نہیں کیا, مینٹلی نہیں ڈسمینٹل کیا, اپنا مائنڈ سیٹ ہی نہیں چینج کیا. میں پرائم منسٹر ہاؤس میں, مجھے تو بڑا انجوائے کرنا چاہیے. 534 وہاں ملازم ہیں, پتہ نہیں گاڑیاں وہ میں آکشن کر رہا ہوں, ہم کم 100 گاڑیاں آکشن کر رہے ہیں, 4 ہیلی کاپٹر ہم بیچ رہے ہیں, 5 بھینسیں بھی تھیں جو کہ خاص دودھ پرووائڈ کرنے کے لیے میرے لیے تھیں خاص. میں یہ اس لیے آپ کی چیزیں کہہ رہا ہوں, یہ سمبولک ہے چیز, یہ مائنڈ سیٹ کی چینج ہے. وہی آیت کہ کبھی اللہ حالت نہیں بدلے گا جب تک خود قوم نہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. یہ کرائسس سے نکلنے کے لیے شاید اللہ نے یہ کرائسس اتنا ہمارے لیے بڑا رکھ دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بدلیں, ہم اپنے آپ کو چینج کریں. چینج تب ہوں گے جب ہم ایک روپیہ جب حکومت کا خرچ کریں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ یہاں ہمارے ملک کے اندر 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں ہیں, یہ ادھر جا سکتا ہے. یہاں ہائر ایجوکیشن کی انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. کوئی ملک آج مجھے بتائیں, ہمارے سامنے سنگاپور کہاں نکل گیا. 330 ارب میں پڑھ رہا تھا, 330 ارب ڈالر کی سنگاپور کی ایکسپورٹس ہیں, ہماری 20 ارب کی ہیں. نالج اکانومی ہے, یہ آگے فیوچر ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے, نئی چیزیں آ رہی ہیں. اور ہماری کتنی یونیورسٹیز ہیں جو دنیا میں کہیں پہلی 500 یونیورسٹیز میں بھی فیچر کرتی ہیں. تو ہم نے اپنی ساری تھنکنگ چینج کرنی ہے کہ ہم جب گورنمنٹ میں عمران خان جب پرائم منسٹر بنتا ہے تو اس کو ایک روپیہ سوچنا چاہیے کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں, جو میں اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں, کیا مجھے اس کی ضرورت ہے, کیا میں اس کو چینج کر سکتا ہوں, اور یہ وہ جا سکتا ہے ان لوگوں کی طرف جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہ میں چاہتا ہوں کہ سارے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی جو اس ملک کے ایگزیکٹو عام ہیں, ہم جتنی بھی پالیسیز بنا لیں, اگر آپ ان کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کے لیے میں نے میں شہزاد نے 2-3 باتیں کی, میں بالکل اس چیز سے ہوں کہ میں نے بلکہ چیئرمین نیب سے بات بھی کی کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہمارا کارنر سٹون ہے.
اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر تو ملک بچے گا ہی نہیں. جس لیول کی کرپشن ہے, اس کرپشن ہی پاکستان کو, ایکچولی سارا مسئلہ ہی کرپشن کا ہے. کرپشن نے دو چیزیں کی ہیں. جو پیسہ چوری کیا وہ تو علیحدہ ہوا, لیکن پیسہ چوری کرنے کے لیے جو ادارے تباہ کیے گئے اس نے ملک کو تباہ کیا, یا یہاں کھڑا کیا لا کے. جو تیسری دنیا ہے وہ اس کی تیسری دنیا کی وجہ ہی کرپشن ہے. کیونکہ کرپشن یہ دو چیزیں جو کرتی ہے, پیسے نکالنے کے لیے اگر عمران خان نے پیسے چوری کرنے ہیں تو یہ ضروری ہوگا کہ میں نیب کو پہلے تباہ کروں, میں ایف بی آر کو اپنا آدمی بٹھاؤں, ہر جگہ میں اپنے پہلے آدمی بٹھاؤں, کیونکہ اس کے علاوہ میں چوری نہیں کر سکتا, وہ پکڑ لیں گے مجھے. اگر مغرب میں آج ویسٹرن ڈیموکریسی میں اگر وہاں ٹرانسپیرنسی ہے, اگر وہاں کلین گورنمنٹ ہے, اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ہمارے سے زیادہ ایماندار لوگ ہیں, ان کی انسٹیٹیوشن تکڑی ہیں, وہ ڈرتے ہیں وہ پکڑے جائیں گے, اس لیے وہ نہیں چوری کرتے. تو اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے ملک کے لیے. لیکن جو بیوروکریسی کی جو مجھے کمپلینٹس آئیں, میں نے چیئرمین نیب سے بات کی اس کے اوپر کہ ہماری یہ آپ کسی صورت ہمارے کوئی بھی بیوروکریٹ کے اوپر اگر آپ انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے تو اس کو کسی صورت اس کو ہیوملیٹ نہ کریں, ذلیل نہ کریں, سٹلی کریں. اور بیوروکریٹ اگر چانسز نہیں لے گا, کام نہیں کرے گا, اگر وہ مشکل فیصلے نہیں کرے گا, تو جتنی مرضی ہم پالیسیز بنائیں, اور ہماری ساری پالیسیز اس وقت ہم بڑی رسک لے رہے ہیں, ہم بڑی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر رہے ہیں, تو نیچے ہمارا جو ایگزیکٹو آرم ہے بیوروکریٹس کا, اگر وہ کام نہیں کریں گے ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے. ہماری تو ساری جو ریفارم پروگرام وہ رہ جائے گا. تو اس لیے میں یہ بھی آپ کی ایکنالج کرتا ہوں, اور اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو آج ایشوریٹی دیتا ہوں. آپ چانسز لیں. غلطیاں ہوتی ہیں, کس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ سب سے زیادہ میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں. غلطیاں ہونا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کو ڈفرینشیٹ کریں کہ جدھر فائنینشیل جدھر چوری کی گئی ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ابھی آج ایشورٹی دیتا ہوں ابھی کہ آپ پوری طرح کام کریں. کبھی بھی کوئی بھی آپ کی غلطی ہو, انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ہم انشور کریں گے کہ آپ کے اوپر کسی طرح کا غلط پریشر نہ پڑے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو کہنا چاہتا تھا, دیکھیں آپ کی جو مرضی پولیٹیکل افیلیشن ہو, آپ کو عمران خان اور پی ٹی آئی پسند ہو یا نہ ہو, اس سے مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے. مجھے صرف کنسرن آپ کی پرفارمنس ہے. آپ میرے ملک کے لیے پرفارم کریں. جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. کسی قسم کی جو ہماری پارٹی کے اندر میں پوری کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے پرانی روایت بنی ہوئی ہے کہ جناب یہ, اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری ایک سارے ایشیا کے اندر پرائیڈ تھی ہمیں اپنی بیوروکریسی کے اندر, سول سروسز کے اندر 60s میں, اور ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا پولیٹیسائزیشن سے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میری عمر اتنی ہے کہ میں نے دیکھا وہ ڈی جنریشن آئی ہماری بیوروکریسی کے اندر. کوالٹی کی بیوروکریسی تھی, اور پولیٹیکل انٹرفیرنس سے بیوروکریسی کو وہ ادھر لے کے آ گئے جدھر کے بیوروکریسی کی وہ اب پریسٹیج نہیں ہے, وہ ان کی جو لیول نہیں جو ایک وقت پہ تھا. میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ واپس ہم آپ کی اس اپنی پاکستان کی بیوروکریسی کو واپس اس لیول کے اوپر لے کے جائیں. ہم انشاءاللہ, میں آپ کو انشور کروں گا, جس طرح ہم نے کے پی کی پولیس میں کیا. کے پی کی پولیس کا سب سے برا حال تھا, طالبان کے سب سے زیادہ اٹیکس تھے اس وقت کے پی کی پولیس کے خلاف 2013 میں, اور ہم نے صرف اور صرف اس کو آئسولیٹ کیا پولیٹیکل پریشر سے, کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنے دی. اور بڑا مشکل تھا کیونکہ ہمارے پولیٹیکل کلاس یوز ٹو ہے کہ اپنا آتے ساتھ ہی اپنا تھانے دار رکھواتے ہیں, اپنے لوگ رکھواتے ہیں. وہ ہم نے سارا چینج کیا, برداشت کیا پریشر. اب اپنے ہمارے ایم پی سے پریشر آیا بہت, وہ سارے چاہتے تھے نہیں جی ایسے تو ہم الیکشن ہی نہیں جیتیں گے. ان کو ہم نے آہستہ آہستہ ٹرین کیا, وہ آہستہ آہستہ ان کو ڈی پولیٹیسائز کی اپنی پولیس کو. این ٹی ایس کا سسٹم لے, میرٹ پہ سلیکشن ہو گئی, نہیں تو اپنے پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کروایا جاتا تھا. پوسٹنگ ٹرانسفر ساری آئی جی کے ہاتھ میں کر دی, اور آپ کے سامنے ہے وہ مثال بن گئی پولیس فورس. آج وہ ایک ماڈل پولیس فورس ہے. وہ انشاءاللہ وہی چیز باقی پنجاب اور سندھ اور انشاءاللہ بلوچستان کے اندر لے کے آئیں گے.
वही हम चाहते हैं कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को उसी तरह मेरिट के ऊपर लोगों को ऊपर लेके आएं, उनको आइसोलेट करें पॉलिटिकल प्रेशर से, इसको एक इदारा बनाएं। मेरी जो क्रिकेट के अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा मैंने सीखा वो शौकत खानम बनाने में और चलाने में सीखा। और उसमें आज अगर वो हॉस्पिटल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है और जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो कि सिर्फ एक या दो और पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स को मिला हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हॉस्पिटल के अंदर टोटल मेरिटोक्रेसी है, किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं है। कोई अगर मैं नहीं इंटरफेयर करता, किसी को भी नहीं करने देता। तो जब एक हॉस्पिटल, कोई भी इंस्टीट्यूशन मेरिट के ऊपर चलती है, वो खुद ही ऊपर आ जाती है। आप जब मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स करते हैं, ऊपर चली जाती है। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। हम आपकी पूरी पॉलिटिकल प्रेशर से आपको बचाएंगे। हम सारी जो और कोशिश करेंगे, आप ये टेन्योर जो शहजाद ने भी कहा कि ये जल्दी जल्दी जो पोस्टिंग ट्रांसफर होती है, ये तो सबसे बड़ा डिसरप्टिव है गवर्नेंस के लिए। कोई एक टिकता ही नहीं एक जगह के ऊपर, उधर से एक जगह से जब दूसरी जगह पे जाता है। एक तो वैसे भी ये दुनिया अब आ गई है स्पेशलाइजेशन के ऊपर, हमें तो बल्कि जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं डॉक्टर इशरत हुसैन, हमारी कोशिश ये है कि अब जो वर्ल्ड प्रैक्टिसेस है उसके साथ साथ टाइम के साथ अपनी ब्यूरोक्रेसी का लेवल भी ऊपर लेके जाए, स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाए। और इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश हम आपके सामने और आपको कॉन्फिडेंस पे लेके करेंगे। कोई लोग घबराए हुए हैं, कोई आप फिक्र ना करें। ये जो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं सिविल सर्विस की, ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी और ये मेरिट को इंशाल्लाह प्रमोट करेगी और ये स्पेशलाइजेशन को भी लेके आएगी। और मुझे आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, मुझे उसके भी बड़ा एहसास है कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो एक वक्त पे क्या होता था और क्या अब रह गया। 1935 में मैं पढ़ रहा था कि एक कमिश्नर अपने महीने की सैलरी से 70 तोला सोना खरीद सकता था। मेरे वालिद जब थे 1950s में इंजीनियर थे और गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो वो एक महीने की सैलरी में गाड़ी खरीद सकते थे। तो वो जो एक तो ये टैलेंट बेस्ट अट्रैक्ट करता था, फिर दूसरा ब्यूरोक्रेट्स के पास एक इतना उनके पास उनकी रिन्यूमरेशन, उनकी सैलरीज इतनी थी कि उनको कोई टेम्पटेशन नहीं थी। तो आज मैं ये रिकग्नाइज करता हूं कि जो लिविंग वेज है वो नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स अपनी सैलरीज पे नहीं गुजारा कर सकते। मेरा एक HSN के अंदर हमारे साथ एक लड़का था जो जब से 10 साल में HSN में, वो 10 साल टॉप करता था, यानी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था हम सबसे, कभी उस पे और सेकंड में भी फर्क होता था। तो मैं उसको बहुत देर के बाद मिला, HSN के बाद कोई 15-20 साल के बाद। तो मैंने उसे पूछ रहा था, तो मैंने कहा तुम्हारे बच्चों का पूछ रहा था। तो मैंने कहा कि बच्चे HSN में पढ़ रहे हैं? उसने कहा नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वो किसी और स्कूल में पढ़ा रहा हूं। तो मैंने उसे पूछा क्यों नहीं कर सकते? वो कहता मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूं। तो जो हमारा सबसे ब्राइट टैलेंट था, अगर वो और अच्छा जो भी उसकी होगी पोजीशन अच्छी होगी, उसके बावजूद वो अफोर्ड नहीं कर सकता था अपने बच्चों को HSN में पढ़ाना, जो कि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी। तो मैं आपके ऊपर रिकग्नाइज करता हूं कि आपके ऊपर क्या प्रेशर्स है। जो मैंने थोड़ी देर में, एक पख्तूनख्वा का मुझे एक्सपीरियंस हुआ 5 साल का, और जो मुझे अभी जो मैं देख रहा हूं, अभी तक तो मैं प्रेजेंटेशंस ही ले रहा हूं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, डिफरेंट एरियाज की, मैं आपको कहता हूं कि ये मुश्किल वक्त बर्दाश्त करें। ये मुश्किल वक्त ज्यादा देर नहीं होता। कौमों की जिंदगी में साइकिल्स आते हैं, कोई भी दुनिया में कौम सीधी ऊपर नहीं जाती, साइकिल्स होते हैं, ऊंच नीच आती है कौमों की जिंदगी में। ये आप एक मुल्क में इस तरह इसको देखिए, डाउन साइकिल है, हमारे हालात बुरे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, हर एरिया के अंदर जो पोटेंशियल है, ये डाउन साइकिल अगर हमने ये अपनी गवर्नेंस ठीक कर दी, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सारी चीजें छोड़,
गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमने अपना ठीक कर लिया, ये इतनी इसमें पोटेंशियल है इस कौम में। जिस तरह 60s में ये सबसे तेजी से ऊपर जा रहा था, ये कौम बड़ी तेजी से ऊपर जाएगी। इसके हमारे पास बहुत एडवांटेजेस पड़े हुए हैं। हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते उनके पास कितना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। सिर्फ गवर्नेंस की वजह से वो इन्वेस्टमेंट यहां नहीं आती। तो हमने, और यहां भी पाकिस्तान में पैसा पड़ा हुआ है, इंशाअल्लाह हमने ये 2 साल गवर्नेंस सिस्टम अपना ठीक कर दिया। हमारे पास, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि कम से कम हम अपने सैलरीड क्लास को इतना पैसा देंगे कि उनके पास, उनको फिक्र नहीं होगी कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे। वो चाहेंगे अपने बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन, ये आपको फिक्र चली जाएगी। क्योंकि ये मैं जो सिंगापुर का मॉडल पढ़ रहा था, उसने ली कुआन यू ने सबसे बड़ी जो चीज़ की थी, उसने अपने सिविल सर्वेंट्स का और इवन मिनिस्टर्स का, उन्होंने उनको सैलरीज देते थे कि टैलेंट भी वो बेस्ट आ जाता था, और फिर ये टेम्पटेशन नहीं होती थी उनको कि अपनी, अगर सैलरी पूरी नहीं हो रही तो वो और तरीकों से पैसे बनाने के लिए। तो मैं सिर्फ मैं ये रिकग्नाइज करते हुए कि ये मुश्किल वक्त है, आपकी जिस तरह की इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, सैलरीज आपकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपको मिलनी चाहिए, उसके मुताबिक नहीं मिल रही, ये मैं रिकग्नाइज करता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि ये अगर आप ये फैसला कर लें कि 2 साल हमने गुजारा करना है, ये मुल्क में मेरे से ये आप लिख लें आज कि इस मुल्क में 2 साल हमने अपनी गवर्नेंस ठीक कर दी, इस मुल्क में इतना पैसा आएगा, ये आज दिन याद रख लें मेरा, ये इस मुल्क में इतना पैसा आएगा कि यहां आप देखेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम में हमारा चला जाएगा, हमारा कर्जों का इशू भी चला जाएगा। ये मुल्क वो मुल्क बन जाएगा जो अट्रैक्टिव होगा दुनिया में एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहां हर चीज अल्लाह ने इतनी दी है, हमारे अपने लोगों को नहीं पता कि अल्लाह ने क्या दिया इस मुल्क को, क्योंकि जिसके डेस्टिनेशन गर्मियों की छुट्टियां ही लंदन में हो और सारे दौरे ही उनके वहां हो, उनको पता ही नहीं है कि इसमें कितना पोटेंशियल है इस मुल्क में। तो मैं आखिर में आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, आप यहाँ आए। मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि मैं आपके प्रॉब्लम्स समझता हूं, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ ना, मैंने तो ऊंच नीच देखी है इस मुल्क की, मैंने तो ब्यूरोक्रेसी की भी पीक और नीचे देखा है आते हुए। मैं इंशाल्लाह आपको अश्योरिटी देता हूं कि हम पूरी अब जोर लगाएंगे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आपको आइसोलेट करने का, आपको किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में आपको जिल्लत ना उठानी पड़े, ह्यूमिलेशन ना हो, आपको रिस्पेक्ट मिले। और मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूं कि ये हमारा बड़ा एम्बिशियस रिफॉर्म प्रोग्राम है, मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरी तरह सपोर्ट करें, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। बहुत शुक्रिया जी। वजीर आजम इमरान खान का सरकारी मुलाजमीन से खिताब जारी था। उन्होंने कहा कि ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो पर हमने कर्जे ले रखे हैं, ये मंसूबे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कर्जों से निकलने के लिए खुद को बदलना होगा। हम कर्जे लेकर कौम का मजीद नुकसान कर रहे हैं, कर्जों पर हर रोज 6 अरब रुपए से सूद अदा कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान को इतने चैलेंजेस नहीं थे जो आज हैं। हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं होंगे। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारे लिए सिर्फ तबाही होगी। पाकिस्तान हुकूमत हर रोज 6 अरब रुपए का सूद अदा कर रही है।